بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، رمضان سورج کی تپش کو کہتے ہیں۔ رمضان میں چونکہ انسان اکل و شرب اور تمام جسمانی لذتوں پر صبر کرتا ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے ایک حرارت اور جوش پیدا کرتا ہے، روحانی اور جسمانی حرارت اور تپش مل کر رمضان ہوا۔ اہل لغت جو کہتے ہیں کہ گرمی کے مہینے میں آیا اس لیے رمضان کہلایا، میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ عرب کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہو سکتی۔ روحانی رمز سے مراد روحانی ذوق و شوق اور حرارت دینی ہوتی ہے۔ رمضان اس حرارت کو بھی کہتے ہیں جس سے پتھر وغیرہ گرم ہو جاتے ہیں۔ 29 جنوری 1898 فرمایا، انسان کی روحانی طاقتوں پر اس کے معبود کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ دیکھو، اگر کوئی ہندو آ جاوے تو دور ہی سے اس سے غفلت کی بو آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا خود ساختہ معبود بھی تو ایسا ہی غافل ہے کہ جب تک ایک انگریز کے کھانے کی گھنٹی کی طرح گھنٹی نہ بجے وہ بیدار ہی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ روحانی زندگی سے جو معرفت اور شفا حاصل ہوتی ہے اس سے یہ لوگ محروم رہتے ہیں، ورنہ جسمانی طور پر تو بڑے متمول اور آسودہ حال ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ رزق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ابتلاء کے طور پر، دوسرے استفاء کے طور پر۔ رزق ابتلاء کے طور پر تو وہ رزق ہے جس کو اللہ سے کوئی واسطہ نہیں رہتا، بلکہ یہ رزق انسان کو خدا سے دور ڈالتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے فرمایا ہے، لا تلہکم اموالکم، تمہارے مال تم کو ہلاک نہ کر دیں۔ اور رزق استفاء کے طور پر وہ ہوتا ہے جو خدا کے لیے ہو، ایسے لوگوں کا متولی خدا ہو جاتا ہے، اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ اس کو خدا ہی کا سمجھتے ہیں اور اپنے عمل سے ثابت کر دکھاتے ہیں۔ صحابہ کی حالت کو دیکھو، جب امتحان کا وقت آیا تو جو کسی کے پاس تھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے اول کمبل پہن کر آ گئے، پھر اس کمبل کی جزا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا دی کہ سب سے اول خلیفہ وہی ہوئے۔ غرض یہ ہے کہ اصلی خوبی، خیر اور روحانی لذت سے بہرہ بر ہونے کے لیے وہی مال کام آ سکتا ہے جو خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے۔